صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال رہا، جو ہماری ذمہ داری ہے تسلیم کرتے ہیں۔ جب میئر صاحب یہ کہیں کہ جی یہ میرا کام نہیں، یہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور میڈیا پہ بھی یہ تاثر جائے کہ اگر شہریوں کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب میں وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ میں کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اگر کہیں پر ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ میری ذمہ داری ہے یا سندھ حکومت کی ظہور کی ذمہ داری ہے تو ہم وہ ذمہ داری تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 50 کروڑ شہری حکومت کو نالوں کی صفائی کے لیے دیے جاتے رہے ہیں۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ مختلف شاہراہوں سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ اگر کے ایم سی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس نالوں کی صفائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان کو پیسے فراہم کرتی ہے، نالوں کی صفائی نہیں کرتی ہے۔ ہم نے ان کو پچھلے سال 50 کروڑ روپے دیے، اس سے پہلے بھی ہم دیتے رہے، 50 کروڑ کئی دفعہ ان کو ہم نے دیے ہیں، تو وہ ان کا نالوں کی صفائی کے لیے دیا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نالوں کی صفائی انہوں نے کرنی تھی۔ اب اگر وہ ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ذمہ داری بھی ہم لینے کو تیار ہیں۔ اگر کل ہم کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے کہ نالوں کی صفائی بھی جو ہے وہ میئر نے نہیں کرنی، ہم نے کرنی، تو پھر کہیں گے کہ یہ میرا اختیار بھی انہوں نے چھین لیا ہے۔ تو یا تو بات طے کر لیں نا کہ جو اختیار ان کے پاس ہے کیا وہ اس کو مکمل طور پر پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے اور جب آپ کام نہ کر سکیں تو کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں۔ سارے کاموں میں ڈی ایم سی اور کے ایم سی کا عملہ موجود تھا۔ بارش سے کوئی بڑی شاہراہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہر بڑی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی جاری تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بارش کا پہلا دن ہو یا دوسرا دن ہو یا آج ہو، کراچی کی کوئی مین آرٹری جو ہے، کوئی بڑی شاہراہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی ہے۔ جب بارش تیز تھی ہر بڑی شاہراہ پر کچھ علاقوں میں پانی ضرور اکٹھا ہوا، لیکن اس پانی کو بھی نکال لیا گیا اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہم نے متاثر ہونے نہیں دی، بند ہونے نہیں دی۔ متاثر تو تھوڑی بہت ضرور ہوئی۔ جو پہلے دن ٹریفک کا ایشو ہوا تھا وہ عام دنوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ تمام روڈ جہاں پہ چھٹی کے وقت ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، وہاں ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، انہی شاہراہوں پر ٹریفک کا جو ہے وہ ٹریفک کنجیشن ہوئی تھی۔ تمام اداروں نے اچھی کوارڈینیشن کے ذریعے کام کیا۔ اس وقت ہمارا ٹارگٹ آبادیوں کا پانی نکالنا ہے۔ یوسف گوٹ اور سادی ٹاؤن گزشتہ بارشوں میں پورا ڈوب گیا تھا۔ جو ڈی ایم سیز ہیں ان کا عملہ، ان کے جو چیئرمینز ہیں، کے ایم سی کا عملہ، کہ میئر صاحب بھی تھے کئی جگہوں پر موجود، واٹر بورڈ کا عملہ، کے ڈی اے کا عملہ، جہاں جہاں ان کو کام کرنا تھا، کینٹونمنٹس میں ان کے مختلف لوگ کام کرتے رہے۔ تمام اداروں نے اپنی جو طاقت تھی اس کے مطابق کام کیا اور بڑی ایک اچھی کوارڈینیشن کے ذریعے ان تمام مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ رئیس امروہی ٹاؤن اور سادی ٹاؤن جو ہیں وہ ایک نیچرل جو واٹر ویز ہیں اس کے درمیان میں بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے جو پانی بڑھے گا، پانی کا راستہ ہے، اس کے درمیان میں وہ چیزیں موجود ہوں تو وہاں پانی نے آنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اس دفعہ آپ دیکھیں تو پانی جتنا توقع کیا جا رہا تھا اس کو ہم نے کسی طرح مینیج کیا کہ پچھلے سال جب سادی ٹاؤن ڈوبا تو اس کے بعد وہاں ایک نالا بنایا گیا، ایک وہاں پہ ٹرینچ کھودی گئی تاکہ اس کے ذریعے پانی کو کہیں اور نکالا جائے اور سادی ٹاؤن سے متاثر نہ ہو۔ آج ارلی مارننگ صبح کسی وقت جو ہے وہ سادی ٹاؤن میں پانی ضرور گیا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ پانی نہیں ہے یا اتنا نقصان اللہ کا شکر نہیں ہوا جتنا پچھلے برسوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں میں کرنٹ لگنے سے 20 افراد جاں بحق ہوئے کہ الیکٹرک کی نااہلی کے خلاف صوبائی حکومت کارروائی نہیں کر سکتی۔ تقریباً 20 لوگ جو ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر سال یہ چیز ہوتی ہے اور کہ الیکٹرک کو کہا بھی جاتا ہے، وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے اور ٹھیک کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں، لیکن بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات اس مرتبہ پھر ہوئے ہیں۔ جہاں تک کہ الیکٹرک کے خلاف کارروائی کی بات ہے تو بدقسمتی سے صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ الیکٹرک کی نااہلی پر ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، وہ کریں گے، لیکن جہاں تک لوگوں کی جانوں کے جانے کی بات ہے، جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پر یقیناً جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صوبائی حکومت اس پر ضرور کارروائی کرے گی، جو قانون کے مطابق بنتی ہے اس پر ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ 4 دن پہلے کمشنر آفس میں میٹنگ ہوئی، وہاں میئر صاحب سے نالوں کی صفائی پر پوچھا۔ میئر صاحب باقاعدہ تصاویر لے کر آئے کہ یہ نالے پہلے ایسے تھے اب صاف کر دیے گئے ہیں۔ میئر صاحب پوری ایک فولڈر بنا کر لے کر آئے تھے جس میں تصاویر انہوں نے دکھائی ہمیں کہ جی یہ نالے ہیں، دیکھیں پہلے ان کی یہ حالت تھی، اب ہم نے صاف کر کے ان کی یہ صورتحال بنا دی ہے، اور کچھ یہ رہتے ہیں جس کا انہوں نے بتایا نام کہ یہ رہتے ہیں اور ہم یہ کر لیں گے۔ اگر وہاں کسی شخص نے کنفرنٹ کیا
اور یہ کہا کہ فلاں نالا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی میئر صاحب نے کہا، اور جو ان کے ایک آفیسرز آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نالا بھی صاف کر لیا، اس کی یہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے رہیں میٹنگ کے اندر بھی کہ یہ کام ان کا ہے، اور قانونی طور پر بھی نالوں کی صفائی جو ہے وہ بڑے نالے جو 38 ہیں وہ کے ایم سی کے پاس ہیں، اور جو 200 کے قریب چھوٹے نالے ہیں وہ ڈی ایم سی کے پاس ہیں، ان کی صفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے۔ کے ایم سی 95% گرانٹ پر چلتی ہے۔ اس وقت کے ایم سی 5% ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، باقی ہم دیتے ہیں۔ اس وقت کے ایم سی صرف 5% اپنا ریونیو پیدا کر رہی ہے، 95% وہ ہم سے لیتے ہیں۔ نالوں کی صفائی کا پیسہ چاہیے سندھ گورنمنٹ دے، تنخواہوں کے پیسے چاہیے سندھ گورنمنٹ دے، پینشن کے پیسے چاہیے سندھ گورنمنٹ دے، بجلی کا بل بھرنا ہے سندھ گورنمنٹ دے، اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سارے تو آپ سندھ گورنمنٹ سے لیتے ہیں۔ تو بھائی ہم نے یہ آفر بھی کی تھی کہ جو 5% آپ اکٹھا کرتے ہو، پتہ نہیں 1.5-2 ارب روپے، آپ کہہ دو کہ یہ بھی ہم نہیں کرتے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، یہ 2 ارب بھی ہم آپ کو دے دیں گے، اور جتنی ریونیو کلیکشن ہے، جتنے ٹیکسز ہیں کے ایم سی کے، وہ ہم کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم 2 ارب کے مقابلے میں کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر کا وفاقی حکومت کو خط ٹوپی ڈرامہ ہے۔ میں سچی بات ہے اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم خود وفاقی حکومت کا حصہ ہے۔ ایک جواز پیدا کیا گیا ہے یہ خط لکھ کے، بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ ہم جب میٹنگ کر رہے تھے آپ کے ساتھ، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جی میں وفاق کے پاس جا رہا ہوں اور یہ چیزیں میری نہیں ہو رہی ہیں؟ اس وقت تو جو حالات میٹنگ کے اندر تھی وہ تو بڑی اچھی تھی، اور اس کے بعد بھی کوارڈینیشن ٹھیک رہا ہے۔ میئر صاحب میرے سے رابطے پہ رہے، پرسوں بھی رابطے میں رہے۔ جب لوگ تکلیف میں ہوں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم وہاں آ کر جو ہے کسی اور کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیں اور اس پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ شروع کر دیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں سوائے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں ہے۔